بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، کسی قوم کو، کسی ملت کو کس چیز سے طاقت ملتی ہے؟ سب سے بنیادی چیز تو اتحاد ہے، اتفاق ہے، اور کسی بھی صورت کے اندر ہمیں اپنے اتحاد اور اتفاق کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور اس کو قائم رکھنا چاہیے ہر صورت کے اندر۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اب اس وقت چیلنجز بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ہر ملک کے اپنے مفادات ہیں، اور بڑی آسانی کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، ہمارے دانشور بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی سب سے پہلے پاکستان، وہ کہتا ہے سب سے پہلے افغانستان، سب سے پہلے عربستان، ہر ملک کہتا ہے جی سب سے پہلے ہمارے مفادات ہیں اور ہم نے اپنے مفادات کو دیکھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے تانے بھی ملتے ہیں کہ بھئی تم لوگ کیا، مسئلہ کھڑا ہوتا ہے فلسطین میں شروع تم لوگ ہو جاتے ہو، کوئی پرابلم ہوتی ہے بیچارے برما کے مسلمانوں کو تو اس کی تکلیف تمہیں ہو جاتی ہے، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ان کے لیے آواز اٹھاؤ، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ یہ روہنگیا کے مسلمان جانیں اور یہ برما کے حکومت جانیں، یہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اسی طرح ہندوستان کے مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو کہتے ہیں بھئی وہاں کا مسئلہ ہے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہ پیغام دے کے گئے کہ پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ کل جسم الواحد ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں، اور انشتقا عینہ و انشتقا کلہ، کہ ایسے جیسے کہ ایک جسم میں آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی بیچارہ روہنگیا کا مسلمان تکلیف میں ہو، فلسطین کا مسلمان تکلیف میں ہو، کہیں اور دنیا میں کہیں مسلمان تکلیف میں ہو اور ہمیں اس کا احساس ہی نہ ہو اور ہم اس کا درد محسوس نہ کریں، اور ہم یہ کہیں کہ جی یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے، یہ ان کا جو ہے وہ ملک کا معاملہ ہے، ہمارا اس سے لینا دینا کیا، ہمیں اپنے مفادات کو دیکھنا ہے، ہمارے تعلقات ہیں، ہمیں اپنے تعلقات کو دیکھنا ہے۔ تو آج کی جو جتنی بھی فارن پالیسیز ہیں اور جتنی بھی جو ملکی پالیسیز ہوتی ہیں وہ اسی بنیاد پہ بنائی جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھیں، چاہے دوسرا بھاڑ میں جائے، دوسرے کو کیا ہو رہا ہے ہونے دو، آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ تو اب یہ ایک سوچ ہے اور ایک سوچ اسلام کی سوچ تھی، تو اب اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے؟ اب یہ تو اب اسکالرز کا کام ہے نا، علماء کا کام ہے، ہر ملک کے علماء کا، کہ بھئی وہ بیٹھیں ہیں اور اپنی حکومتوں کو اس بات کو سمجھائیں کہ بھئی اس طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ چلیں اگرچہ آپ جو ہے وہ الگ الگ ایک ملک بن گئے ہیں، آپ کے پاسپورٹ الگ ہو چکے ہیں، آپ کی کرنسیاں الگ ہیں، لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے یورپی یونین اپنے آپ کو متحد کر رہی ہے، جس طریقے سے وہ ایک پاسپورٹ بنا رہی ہے، جس طریقے سے انہوں نے ایک ایسی کرنسی کا وجود دیا ہے اور کوئی بارڈر نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی آنے جانے کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے لیے ہمیں کسی دانشور کی ضرورت ہے، پروفیسروں کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں تو پروفیسر اور دانشوروں کا کام ہی رہ گیا ہے، وہ تو بیچارے لڑوا رہے ہیں۔ مجھے تو ان پہ ترس آتا ہے، کوئی بھی ایسا بندہ نظر نہیں آتا امت میں اور کہ کوئی وہ اس طرح کی بات کر رہا ہو۔ آپ دیکھیں نا OIC ہے، اب OIC کا کردار کیا ہے؟ کیا کردار ہے OIC کا؟ 57 کنٹریز ہیں اس میں، لیکن اس کا تو کوئی کردار ہی نہیں۔ OIC، اچھا ہم دیکھیں گے، اس کا مطلب تو یہی ہے نا، تو یہ تو کوئی رول ہی ادا نہیں کر پا رہی۔ آپ دیکھیں کبھی بھی کوئی کسی دنیا کے اندر کہیں پہ کسی مسلمان ملک کے ساتھ یا مسلمان کسی قوم کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہو تو اس نے کوئی اپنا کردار ادا کیا ہو، تو کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہے۔ تو لہذا اب اس جب تک ان چیزوں کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے نا تو اس وقت تک معاملات ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں۔ ہمارا دانشور تو ہمیں یہ پڑھا رہا ہوتا ہے، میں پڑھتا ہوں نا، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، وہ تو کہتے نہیں جی پہلے بھی یہی ہوتا تھا کہ ہر جو قبیلہ ہے، ہر ملک ہے یا ہر قوم جو ہے وہ اپنے اپنے مفادات کو دیکھتی تھی اور ان کے اپنے مفادات ہوتے تھے، وہ اس معاملے میں نہیں پڑتے تھے۔ وہ کہتے اگر آپ چنگیز خان کے اس پہ دیکھیں ظلم ہو رہا تھا تو کتنے علاقوں کے لوگ جو تھے وہ الٹا اس کے حلیف تھے اور ان کا وہ کوئی لینا دینا نہیں تھا اس کے ساتھ۔ وہ کہتے تھے یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، وہ تو یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس سے وہ لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کرتے ہیں کہ بھئی تم اپنی ذات کو دیکھو، بس تمہارا کسی اور کے ساتھ لینے دینے کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ تو اسلامی مزاج سے ہٹ کے بات ہے، اسلام کا مزاج تو یہ نہیں ہے۔ اچھا پھر اس کو ٹیکل کرنا ہے۔ دوسرا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ناظرین وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی جو نسل ہے، آنے والی نسل، میں اپنی نہیں پوری امت کی بات کر رہا ہوں، کہ ان کے ہاتھوں میں ہم قلم دیں، کتاب دیں،
ان کے ہاتھ میں قلم ہونی چاہیے، کتاب ہونا چاہیے۔ اب کتاب اور قلم جب تک نہیں ہوگا، جب تک کہ وہ پڑھائی نہیں کریں گے، اس وقت تک تو معاملات حل ہونے والے نہیں ہیں۔ جب تک دیکھیں نا آپ، ٹیکنالوجی ہے، یہ جو پورا جو دور ہے یہ تو ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ ابھی چائنا نے جو ہے آپ کے سامنے وہ ایک ایپ بنائی، اور کس طریقے سے اسٹاک ایکسچینج، امریکن اسٹاک ایکسچینج کریش کر گئی، کس طریقے سے صرف 5.5 ملین میں، اور کس طریقے سے جو ہے وہ لوگ بڑی باتیں کر رہے تھے، انہوں نے بتا کے رکھ دیا کہ جی دیکھو جی کون طاقتور ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ دور تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ دور تو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، یہ بات اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج سے 300 سال پہلے، 400 سال پہلے جس کے پاس تلوار ہوتی تھی، تو بھائی تلوار جب آئی تو تلوار نے طاقت کے تقاضوں کو جو ہے وہ بدلا تھا نا، تو پھر یہی دیکھا جاتا تھا کہ بھئی کس کی تلوار مضبوط ہے، جس کی تلوار مضبوط ہوتی تھی وہی فاتح ہوتا تھا۔ اور پھر تلوار کے ساتھ ساتھ السیف للصائد والصائد للسیف، کیا کہ عربی میں کہتے ہیں نا، حضور نے ہی فرمایا کہ بھئی تلوار کے اندر جو طاقت ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن اصل طاقت تو تلوار چلانے والے کے ہاتھ کے اندر ہے، کہ بھئی ہاتھ بھی مضبوط ہونا چاہیے، تلوار بھی مضبوط۔ تو تلوار مضبوط ہو، ہاتھ مضبوط نہ ہو، ہاتھ مضبوط ہو، تلوار مضبوط نہ ہو، تو دونوں صورتوں میں کام نہیں چلے گا، تلوار بھی مضبوط ہو اور ہاتھ بھی مضبوط ہو۔ تو اب یہ جب تک نہیں ہوگا تو کیسے ہم معاملات کو حل کر سکتے ہیں؟ آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو ٹیکنالوجی کی جو جنگ ہے اور جو وار ہے، وہ اس کے اندر ہم ہارے ہوئے ہیں، ہم شکست خوردہ ہیں۔ ہم جو ہے وہ اب مزاحمت نہیں کر سکتے، ہم لڑ ہی نہیں سکتے۔ اور یہ تو اس طرح سے ہے جیسے اپنے آپ کو مارنا، خودکشی کرنا، کہ آپ ایک طرف نہتہ لشکر ہو، نہتے لوگ ہوں، اور دوسری طرف بندوقوں والے اور تلواروں والے لوگ ہوں، تو وہ ان کا کیا حال کریں گے؟ آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھیں کس طرح سے طاقت پھر اپنا اظہار کرتی ہے۔ تو اب اس کے لیے ہے علم کی ضرورت ہے۔ اب علم کے لیے بھائی آپ نے بچوں کو تیار کرنا ہے، اپنے نوجوان کو تیار کرنا ہے، اور ان کی ترجیحات یہ ہے نہیں۔ اب اس وقت جو ہے ہمارے نوجوان کی ترجیحات کیا ہیں؟ اگر آپ دیکھیں تو ہمارا نوجوان کیا سوچتا ہے؟ ہر ایک جو ہے وہ اس کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ شارٹ کٹ بتاؤ، بس میں پیسہ بناؤں۔ اور اس وقت تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اور بس دکھلاوے کا دور ہے، ہر وقت بس وہ فضول قسم کے کام ہو رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، اور اتنی بے حیائی، فحاشی اور عریانی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو وہ تو بیچارہ کس چکر میں لگا ہوا ہے؟ آپ نے اس کو تو جو ہے وہ اس چکر میں لگا دیا، اور وہ پیٹ کے چکر میں پڑ گیا اور جنس کی چکر میں پڑ گیا۔ ہمارے ملکوں میں پڑھ رہا تھا کہ اس وقت جو شادی کا رجحان ہے وہ 32 سال کی عمر تک پہنچ چکا ہے، جو ایوریج۔ اب 32 سال کی عمر میں جا کے ایک نوجوان جب شادی کرے گا تو وہ اس وقت تک تو وہ بیچارہ جنسی طور پر، نفسیاتی طور پہ مریض ہو چکا ہوگا۔ وہ بالغ ہوا ہے 18-19 سال کا، چلیں 20 سال کی عمر سے لگائیں تو 15 سال تک بیچارہ جو ہے وہ پریشان گھوم رہا ہے، اور بھوک کے لالے ہیں، اس تو ہر وقت اس کو پیٹ کی بھوک اور اپنی جنس کی بھوک کی ٹینشن ہے۔ وہ کیا دنیا کے اندر کارنامہ انجام دے گا؟ تو لہذا یہ جو صورتحال ہے، ان ساری صورتحال سے نکلنا ہے۔ آپ یونیورسٹیز، کالجز اور آپ کی جو ادارے ہیں، ان کے اندر جب آپ کے یہاں ریسرچ نہیں ہوگا، آپ کے حکمرانوں کی ترجیحات میں یہ چیزیں شامل نہیں ہوں گی، تو اس وقت تک تو معاملہ بننے والا نہیں ہے، اور اس وقت تک تو اسی طرح سے پٹائی ہوتی رہے گی، اسی طرح سے آپ پٹتے رہیں گے، اور اگلا دھمکی دے کر آپ سے پیسے بھی نکلوائے گا، اگلا جو ہے آپ کو گھٹنوں کے اوپر جو ہے وہ گھٹنے ٹیکوائے گا بھی، اپنے سامنے جھکوائے گا بھی، کیوں کہ آپ کمزور ہیں۔ تو جب تک آپ طاقتور نہیں ہوں گے، اور پھر طاقتور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے اسلام کہتا ہے کہ بھئی طاقتور ہو کے لوگوں کے اوپر ظلم کرو، ہرگز نہیں، ایسا نہ اسلام نے کبھی کیا ہے، نہ اسلام حکم دیتا ہے۔ ہاں، اپنی حفاظت، اپنے دفاع کے لیے تو ضرور اسلام بھی حکم دیتا ہے کہ بھئی اپنی حفاظت کرو۔ تو لہذا یہ کچھ چیزیں ہیں، ان چیزوں پر جب تک ہم فوکس نہیں کریں گے، اس وقت تک معاملات جو ہے وہ حل ہونے والے نہیں ہیں۔